یہی فرق ہے مشرق میں اور مغرب میں، اسلام اور کفر میں یہی فرق ہے کہ مغرب کا خاندانی نظام اس لیے تباہ ہو چکا ہے کہ وہ لڑکیوں کو دوست بناتے ہیں، لڑکیوں سے نکاح نہیں کرتے، اور ہمارے ہاں مسلمان اسے بڑی روشن خیالی سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اس چیز کی کیوں ممانعت ہے، اسلام اس چیز سے کیوں منع کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے اپنے خاندانی نظام کی بنیاد جو ہے وہ نکاح کو رکھا ہے۔ اسلام کا خاندانی نظام نکاح کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ مثال دیکھیں، لڑکی لڑکے کو یا لڑکا لڑکی کو دوست بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ مہر دینا چاہتا ہے نہ وہ نکاح کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کے بچوں کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہے جب وہ بیمار ہوگی، نہ ہی اسے دوائی لینا چاہتا ہے۔ اور دوستی میں یہ ہے کہ دوستی کی مزے موج مستی کی، مزے لیے، دوستی ختم کر دی۔ تو اسلام نے اپنے خاندانی نظام کی بنیاد نکاح پر رکھی ہے، اس لیے اسلام اس چیز سے ممانعت کرتا ہے، اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ یہ جو احکام ہیں بد نظروں کی حفاظت سے، برے کاموں سے، بے حیائی سے بچنے کے، اس لیے اس شریعت نے اتارے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ غلط راستے پر نہ نکل پڑیں، کیونکہ غلط راستے پر تو اسے بہت سی آسانیاں ملیں گی، اور یہ آسانیاں وقتی طور پر تو ہو سکتی ہیں، لیکن اسے لانگ ٹرم کی بنیاد پر دیکھا جائے تو یہ ہم اپنے آپ کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، پوری سوسائٹی کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، پورے معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس نکاح کی اہمیت کو زور دیا ہے، نکاح پر زور دیا ہے کہ لڑکیوں کو دوست بنانے کی بجائے اس سے نکاح کرو۔ پھر اس نکاح کی بنیاد پر بیس پر میراث ہے، پھر اس نکاح کی بنیاد پر صلح رحمی ہے۔ اگر نکاح ہی نہیں ہوگا تو پھر والد کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بیٹے کا حق کیا ہے، جائیداد میں سے وہ کس طرح معلوم ہوگا؟ اس کا نسب، جب نسب ہی نہیں ہوگا تو پھر جائیداد کہاں سے بٹے گی، حصہ کہاں سے ملے گا؟ تو اسلام نے اس لیے نکاح پر زور دیا ہے، اور ہمارے بڑوں کی، ہمارے سرپرستوں کی، ہمارے والدین کی یہ ذمہ داری ہے، ان پر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ نکاح کو آسان کریں، نکاح کو ہمارے لیے آسان کریں۔ جتنی کم سے کم رسومات ہوں گی، رواج ہوں گے، اتنا زیادہ سے زیادہ آسان جو ہے وہ نکاح ہوگا۔ جتنی زیادہ سے زیادہ رسومات رواج ہوں گے، اتنا زیادہ سے زیادہ مشکل جو ہے وہ نکاح ہوگا۔ اس لیے شریعت نے جو ہے وہ نکاح کی اہمیت کو زور دیا ہے کہ کہیں انسان غلط راستے پر نہ چل پڑے، کیونکہ غلط راستے پر تو اسے بہت آسانیاں ملیں گی، اور وہ آسانیاں وقتی طور پر تو ہو سکتی ہیں، وقتی طور پر تو اسے فائدہ نظر آئے گا۔ اب مغرب میں یہ حال ہے کہ اس دن کوئی بتا رہا تھا کہ وہاں والد کی جگہ پہ والدہ کا نام لکھا جاتا ہے، فلاں ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے نا، فلاں بن فلاں، تو وہاں فلاں بن فلاں کی جگہ پہ جو ہے وہ والدہ کا نام لکھا جاتا ہے، والد کا نام نہیں لکھا جاتا، اس لیے کہ والد کا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے والد کون ہے۔ تو ہم اس خراب نظام کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ہمیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بھائی آپ گرل فرینڈ بنائیں، بوائے فرینڈ بنائیں اور موج مستی کریں، انجوائے کریں، لیکن ان سے پوچھیں وہ اپنا خاندانی نظام ان چیزوں پر پابندی لگا کر دوبارہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بہت ناکام ہو چکے ہیں، ان سے اب ناممکن ہے، ان کے لیے اب ناممکن لگ رہا ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے خاندانی نظام کو دوبارہ ڈیولپ کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس چیز پر پابندی لگا کر دوبارہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں کر سکے، اس لیے ان کا خاندانی نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو مغرب کی جو ہے وہ رولز یا مغرب کو فالو کرنے کی بجائے اسلام کو فالو کریں۔ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام اس چیز میں کیا، اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے، اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے، اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم ان پر فالو کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سب سے بڑی وجہ، سب سے جو بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ سیرت سے دوری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر اس معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا یہ ہم نے سیرت پڑھی ہوگی تو ہمیں معلوم ہوگا۔ اس معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، یہ واقعہ پیش آیا، یہ معاملہ پیش آیا، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ تو اسلام تو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، میں کہتا ہوں۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جتنی کم سے کم رسومات ہوں گی، میں نے پہلے بھی بات کی، جتنی کم سے کم رسومات ہوں گی، رواج ہوں گے، اتنا نکاح آسان ہوگا۔ اس لیے کہ امیر آدمی تو نکاح کر لے گا، غریب آدمی نکاح نہیں کر سکے گا۔ غریب آدمی کے گھر میں بیٹی بالغ ہے، بیٹھی ہے،
معاشرے سے مجبور ہے، جہیز نہیں ہے، تو وہ کیسے نکاح کر سکے گی؟ اس لیے ہم نے یہ رسومات اور رواج شروع کیے ہیں، ان کو ہم ہی ختم کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم